السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے ایک بہت بڑے گناہ اور حرام کام سے متعلق گفتگو کی تھی، جس کو میں نے بتلایا تھا کہ شرک کے بعد جو ہے اسی کا نمبر ہے، اور وہ گناہ تھا بدعت۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ یاد دہانی کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ بدعت کہتے ہیں دین میں کسی ایسی نئی چیز کو گڑھنا، یا کسی نئی ایسی چیز کو کرنا جس کو ہم نیکی اور ثواب کی چیز سمجھ کے کر رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں اور دین میں اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ مثال میں نے دی تھی، جمعہ کی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنا دماغ لگائے اور 4 رکعت پڑھے تو یا اللہ رب العزت اس نماز کو قبول نہیں کریں گے، اگرچہ کام اچھا نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ دین میں اس کی کوئی بنیاد اور اصل نہیں ہے کہ 4 رکعت جمعہ پڑھنی ہے۔ ظہر تو 4 رکعت پڑھنی ہے، لیکن جمعہ 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا، اور جیسا کہا گیا ویسا کرنا، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں اور زیادتی کی اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال وہ بات گزر چکی۔ میں نے پچھلے جمعہ کو آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ شرک کی بھی تفصیل گزر چکی، بدعت کی بھی تفصیل گزر چکی۔ اب شرک دنیا میں آیا کیسے اور بدعت دنیا میں آئی کیسے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ یہ بدعت اتنی خطرناک چیز ہے دوستو کہ یہ ایسے راستے کھولتی ہے کہ آدمی شرک، کفر جو مبتلا ہوتا ہے ان چیزوں میں، اس کی شروعات جو ہے بدعت سے ہوتی ہے۔ آدمی کوئی ایسا کام اچھا سمجھ کے کرنے لگتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، پھر اس کے اندر وہ بڑھتا جاتا ہے اور اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر وہ کفر تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید سے ہم سمجھتے ہیں شرک کی ابتدا کبھی ہوئی، شرک شروع کیسے ہوا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور صرف یہ پہلے انسان ہی نہیں ہے بلکہ پہلے نبی بھی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی بھی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں بہت سارے انبیاء کرام آئے۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام ایک عرصے دراز کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں، اور نوح علیہ السلام وہ پہلے نبی ہے جنہوں نے سب سے پہلے شرک اور کفر سے لوگوں کو بچایا ہے اور ڈرایا ہے۔ اس سے پہلے تمام لوگ توحید پر تھے، ایمان پر تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کے بعد بہت سے گناہ اس دنیا میں آ چکے تھے، انسان کے ساتھ بہت سارے گناہ لگے ہوئے ہیں۔ انسان گناہ اور نیکی میں روز گزرتا ہے، کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، بیچ میں چلتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک شرک یہ گناہ نہیں آیا تھا۔ تو کیسے آیا پھر شرک؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا اور ایک مکمل سورہ نوح نازل فرمائی، چونکہ پہلے نبی یہی ہے جنہوں نے شرک سے منع کیا ہے، اس سے پہلے شرک نہیں تھا۔ تو اس کے اندر 5 بتوں کا نام لیا گیا ہے جن کو ان کی قوم پوجا کرتی تھی، عبادت کرتی تھی، ان کے سامنے سجدہ کرتی تھی، ان سے امیدیں لگاتی تھی، ان سے مانگتی تھی۔ سب سے پہلا جو بت تھا اس کا نام تھا ودا، دوسرے کا نام تھا سواع، تیسرے کا نام تھا یغوث، چوتھے کا نام تھا یعوق، اور 5ویں کا نام تھا نصر۔ اب ان لوگوں کا نام لینے کی کیا ضرورت پڑی قرآن مجید میں؟ تو ہم اس کو سمجھیں گے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے اور صاف طور پر سمجھا دیا کہ شرک کس طرح سے اس دنیا میں آیا۔ آدم علیہ السلام کے اولاد میں جو انبیاء کرام گزرے ہیں، ان میں سے ہی یہ 5 لوگ جن کو بعد میں بت بنایا گیا، یہ 5 نیک لوگ تھے، اللہ والے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب یہ 5 لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ اپنی قوم کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، لوگ ان کے ساتھ میں رہ کے، ان کی صحبت میں رہ کے اللہ کو پہچانتے تھے۔ ارے آج بھی اگر ہم کسی عالم کی بات سنتے ہیں، کسی مقرر کی بات سنتے ہیں، تو ہم کو اللہ سے قرب نصیب ہوتا ہے
کہ کتنی اچھی انہوں نے بات بتائی قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق، کہ ہم کو اللہ یاد آ گیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اس لیے علماء سے جڑے رہنا چاہیے آدمی نے، اللہ والوں سے جڑے رہنا چاہیے. لیکن اس کی دوسری شکل اس طرح ہو گئی کہ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان ان کے پاس آیا. کن کے پاس؟ جو بچ گئے تھے، عوام بچی ہوئی تھی. ان سے کہا کہ یہ بزرگان دین جب سے اس دنیا سے گئے ہیں، یہ اللہ والے جب سے گئے ہیں، جب سے ہمارے اعمال میں انحطاط آ رہا ہے، بگاڑ آ رہا ہے. بولے بات تو صحیح ہے، جب تک ان کے ساتھ ہم رہتے تھے تو اچھا رہتا تھا. تو شیطان سے انہوں نے کہا اب کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ بولے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی تمثیل بنائی جائے. تمثیل کہتے ہیں ان کی مثال کو، یعنی ان کی طرح کوئی چیز بنائی جائے. وہ کیسے؟ بولے ان کی تصویر بنائی جائے، ان کے مجسمے بنائے جائے، ان کی مورتی بنائی جائے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جہاں پر تم لوگ بیٹھتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہاں پر ان کی تصویر لگی ہوئی ہوں گی. ان کو دیکھ کر تم کو اچھا لگے گا، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. یہ ہو گئی بدعت. یہ کیا ہو گئی؟ ابھی تک شرک شروع نہیں ہوا ہے. ابھی تک اچھی نیت سے لوگ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کی تصویر بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ تصویر بنائیں گے کیسا؟ تصویر کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت تک. تو شیطان نے بولا میں ہوں نا، میں کر کے دیتا ہوں. تصویر بنایا، مجسمہ بنایا، مورتی بنایا. یہاں سے ابتدا ہوئی کہ ان کو دیکھ کر ہم اللہ کو یاد کریں گے. ابھی تک شرک شروع نہیں ہوا ہے. اور شیطان کا جو پلاننگ ہوتی ہے نا دوستوں، ابھی کے ابھی والی نہیں ہوتی. اس کو رزلٹ فوراً نہیں چاہیے، اس کو رزلٹ آرام سے چاہیے، لیکن اچھے رزلٹ چاہیے اس کو. اب وہ نسل کا بھی اس دنیا سے جانا ہو گیا. 100 سال 200 سال جتنے بھی سال ہوں گے. شیطان تو قیامت تک کے لیے آیا نا، اس کو موت نہیں ہے. شیطان کو بہت ساری چھوٹ دی اللہ رب العزت نے. ہم یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 80-90 ہزار روپے خرچہ کر کے جاتے ہیں. شیطان فری میں آ جاتا ہے ہمارے ساتھ، ادھر بھی آتا ہے. اس کو ٹکٹ فری، پلین فری، ہر چیز فری ہے. اور زندگی بھی بہت دی اللہ نے، اس کو مہلت دی ہے. اس کو مانگا تھا نا اللہ رب العزت نے، مہلت مانگا تھا اس نے. اب ایک نسل گزر گئی. دوسری نسل کے پاس شیطان آیا. کہنے لگا یہ جو تصویریں، یہ جو مجسمے مورتیاں ہے، کس کی ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون ہے بھائی؟ ہے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا، ان کے سامنے بیٹھ کے کچھ تو پڑھتے تھے. بولے یہ جو ہے نا اللہ رب العزت کے مددگار ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تم کو جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ مت مانگنا اللہ رب العزت سے، ملے گا نہیں. ان کو خوش کرو، ان کو راضی کرو، ان کو ذریعہ بنا کر کے مانگو. تو ان کو بھی سمجھ میں آ گئی بات، کیونکہ ان کے باپ دادا کسی اور چیز میں تھے، ان کو لگا یہی چیز ہوگی. تو ان لوگ ان کو ذریعہ بنانے لگے کہ ان کے صدقے طفیل میں، ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے ہم کو اللہ رب العزت تو ہماری عبادت قبول کر ہم کو دے. شیطان بڑا صبر والا ہے دوستوں. پھر اس نے جو ہے یہ دور کو بھی گزرنے دیا. اب وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے 100 سال بعد، 200 سال جو بھی ان کی عمریں ہوں گی. پھر تیسری نسل کے بعد شیطان آیا. بولے کون ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کون ہے؟ بولے دیکھو یہ والا جو ہے نا بارش برسانے والا ہے. اللہ رب العزت نے پوری اتھارٹی بارش کی اس کو دی ہے. یہ جو ہے نا یہ روزی دینے والا ہے، یہ بچہ دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے. اب دوستو شرک کی ابتدا ہو گئی. اللہ کے ساتھ لوگ ان کو شریک کرنے لگ گئے. اور یہ چیز تھمی نہیں ہے دوستوں. بخاری میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مشرکین مکہ باقاعدہ انہی ناموں سے مختلف قبیلوں کے مختلف یہ بت تھے. بڑے بڑے قبیلے تھے اور وہ ایک ایک قبیلہ ایک ایک بت کے ذمہ تھا کہ پورے قبیلے کی حفاظت یہ کرے گا. ودا کرے گا، سوا کرے گا، یغوس کرے گا، یعوق کرے گا، نصر کرے گا. پوری روایت میں نے پڑھی کل. ایک ایک قبیلے کے پاس ایک ایک بت کہ یہ ہمارا بت ہے، یہ ہماری حفاظت کرے گا. یہ وہاں تک چلا اور اللہ بہتر جانے آج تک چل رہا ہوگا. نام بدلی ہو گئے ہوں گے ان کے. بہرحال اب ہو گئی شرک کی ابتدا کہ لوگوں کو شیطان نے کیسے پہلے بدعت میں گرفتار کروایا. جو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ان کے ذریعے ان کو دیکھ کے اللہ تک پہنچے. اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں صاف کیا فرماتا ہے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جو مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور نہ مانگنے والے سے میں ناراض ہوتا ہوں. جو میرے سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ میرے مانگنے سے، میری عبادت کرنے سے، یہاں پہ مراد دعا ہے، جو لوگ مجھ سے مانگتے نہیں ہیں بلکہ تکبر کرتے ہیں، میرے سے نہیں مانگتے، میں دینے والا ہوں، سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جو میرے سے مانگتے نہیں ہیں. اور جو اللہ سے نہیں مانگتا نا دوستو وہ سب سے مانگتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو اللہ سے نہیں مانگتا نا وہ سب سے مانگتا ہے، سب سے امیدیں لگاتا ہے. اس کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ صرف تیری ذات کا محتاج بنا، تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. تو یہ ہوئی شرک کی ابتدا. اب اللہ رب العزت نے
انبیاء کرام کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی خرابی پیدا ہوگی اس کو انبیاء کرام کے ذریعے سے دور کیا جائے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا دور آ گیا، لوگ اس وقت تک بہت بڑے بڑے شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور شرک ایسی چیز ہے نا دوستو، یہ جس کے اندر گھس گئی اور جو اس کے اندر مبتلا ہو گیا اس کو اللہ ہدایت دے گا تو سمجھ میں آئیں گی، نہیں تو وہ بولے گا بھائی میرے باپ دادا یہ کرتے تھے میں کیسا چھوڑوں۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ شرک بت پرستی مت کرو، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو سمجھایا۔ کتنے سال تک؟ بعض روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی، اس میں سے انہوں نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے، لوگوں کو سمجھایا، اور 950 سال سمجھانے کے بعد ان کی قوم کے کچھ ہی % لوگ ان کی بات کو قبول کر سکے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے نمبرز پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ تمہارے سمجھانے کی وجہ سے کتنے لاکھ لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ اگر اس پورے مجمع میں ایک کو بھی سمجھ میں آ گیا تو کافی ہے، اور ایک کو بھی نہیں سمجھ میں آیا تو بھی کافی ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جائے، کیونکہ سب کھلی ہوئی چیز ہے، قرآن مجید کے بیان کے مطابق ہے، یہ کوئی مولوی کی کوئی مفتی کی بات نہیں ہے بھائی۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، بخاری کا نمبر بھی دے دوں گا آپ کو، ابن عباس کے قول کہاں پر ہے، کہاں پہ امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ بہرحال اس شرک کی ابتدا اس طرح سے ہوئی، اس لیے کوئی بھی نیا کام ہم کو کرنا ہے۔ اچھا نیا کام سے کیا مراد ہے؟ ایسے تو بہت سارے کام ہیں جو ہماری پیدائش سے پہلے سے ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی نئے کام ہو سکتے ہیں جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس کو نہ کیا ہو۔ نیا سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور کے بعد جو شروع ہے وہ نیا کام۔ ہم ایسا نہیں سوچے کہ ہمارے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے سے یہ کام چل رہا ہے، یہ تو پرانا ہو گیا، یہ پرانا نہیں ہوا، یہ نیا ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد، صحابہ کے بعد، یعنی آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سے، اس کے بعد ہی جو کام شروع ہوئے وہ نئے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بدعات میں 3 قسم کی خرابی ہوتی ہے، واپس دہراتا ہوں دوستو، اتنا اہم مضمون ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ جان کے بھی نہ سمجھتے ہوئے اس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جان کر بھی نہ سمجھتے ہوئے مبتلا ہونا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے جان کر بھی نہیں سمجھا، بلکہ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یہ جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو نبی کیوں بنایا، ان کو نبی کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت تو فرشتے بھی بھیج سکتا تھا۔ یہ پاگل آدمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا یہ پاگل آدمی ہے؟ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی عاجزی کے بارے میں، ان کی محنت کے بارے میں قرآن نے نقشہ کھینچا۔ نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، اتنا حقیر سمجھتے تھے حضرت نوح علیہ السلام، ہم کو تیری بات ہی نہیں سننی۔ تو نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اشاروں سے سمجھاتے تھے، بھائی کان سے نہیں سمجھ میں آ رہا، اشارے سے تو سمجھ۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق وہ اپنے چہروں پر کپڑے ڈال دیتے تھے، تو کو دیکھنا بھی نہیں ہم کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی نبی کی انہوں نے تحقیر اور تذلیل کی، انجام کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرو۔ اب بس ہو گیا ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اب بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کشتی تیار کی، اللہ کا حکم ہوا، زمین اور آسمان سے پانی نکلا، ہر جگہ سے پانی نکلا، اور ایسا خطرناک سیلاب آیا دوستو کہ جس نے پہاڑوں کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ پہاڑ جو ہوتے ہیں سیلاب آتے ہیں 10 فٹ 20 فٹ ہو گئے تو آدمی کئی جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ سوچے ممرا کا پہاڑ ہے یا پھر یہ اپنا ٹھانا کا پہاڑ یور کا، اس کے اوپر تک پانی گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک بچہ ایسا بھی تھا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، پانی بھر گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا میرے ساتھ، ایسا مت کر۔ کئی سالوں تک تجھ کو سمجھایا، کئی سالوں تک سمجھایا، نہیں سمجھ میں آئی، کم سے کم آج تو سمجھ لے کیا ہے جو میں بول رہا تھا اللہ کے حکم سے وہی تو ہو رہا ہے۔ کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان یہ پانی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی سے بچ جاؤں گا۔ اللہ رب فرماتے ہیں قرآن مجید میں فحال بینہم الموج، یہ بات چل ہی رہی تھی، ایسی لہر آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اس نے اڑا کر کے لے کر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام رونے لگے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل میں سے، میری اولاد میں سے تو اللہ رب العزت کو جلال آ گیا۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ جو تھا نا، یہ ایسا سمجھو کہ تمہاری اہل میں تھا ہی نہیں، اللہ کا نافرمان کافر مشرک یہ تمہاری اہل میں سے ہے ہی نہیں، یہ بات آئندہ مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ کی۔ اب جو ہے کئی دنوں تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ تھے وہ اس کشتی پہ سوار رہے، پوری دنیا ختم ہو گئی۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 اور بیٹے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا حام، دوسرے کا نام تھا سام، اور تیسرے کا نام تھا یافز۔ ان تینوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے دوبارہ نسل انسانی کو شروع کیا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام تھے،
اور ان کو کہا جاتا ہے یہ دوسرے آدم ہیں، انہی کے نسل سے اللہ رب العزت نے دوبارہ دنیا کا سلسلہ شروع کیا. لیکن پھر جب دنیا کا سلسلہ شروع ہوا، پھر نسلیں بڑھی، دنیا آباد ہوئی، تو یہ شرک کی جو گندگی ہے وہ اسی طرح کچھ نہ کچھ قائم ہوتے رہی اور آج تک شرک موجود ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کے فیصلے فرمائے. آج دوستو دیکھو، ہم غیر مسلموں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے یہ شرک کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر بھی کچھ ایسی چیزیں ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے. مطلب وہ کرے تو گناہ اور ہم کرے تو نیکی، وہ کرے تو کیا گناہ اور ہم کرے تو، وہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے اور ہم کرے تو ہم کو تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی. اس لیے دوستو اس غلط فہمی سے نکلے. ہم کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے دو چیزیں دی ہے. اگر ہم کو دیکھنا ہے ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو قرآن مجید اور احادیث میں صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھیں یہ کام صحیح ہے غلط ہے. اگر صحیح ہے تو کرے، اور ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرے. جو ایسی مشکوک چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، مسلمانوں میں صحیح، بعض لوگ کہتے ہیں صحیح ہے، بعض لوگ بولتے ہیں غلط ہے، لیکن اس میں کوئی صاف بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہم کو، تو کم سے کم اس سے بچ جائے، کیونکہ بہت بڑا رسک ہے. کچھ لوگ بول رہے صحیح ہے، کچھ لوگ بول رہے غلط ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ہم کو کوئی بول رہا ہے، اب یہاں پر بہت کیسے سارے ہمارے یہاں پہ تھوڑا یہ ہینا ویلا مکبگ سے آگے جائیں گے تو کتا کاٹ لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کتا کاٹتا ہے. اب ادھر رسک ہے. اب کوئی آدمی آیا اس دن، ایک بیچارہ بندہ فجر میں آیا، کہنے لگا کہ مولانا ادھر نا پبلک کو منع کرو جا رہے. کیا ہو گیا؟ بولا ابھی میں آ رہا تھا نماز کو کتا کاٹ لیا. وہ جن کو کاٹتا ہے تو وہ راستے سے جانا رسک ہے، کاٹ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی کاٹ سکتا ہے. تو سمجھدار آدمی کیا کرے گا؟ تھوڑا راستہ بدلی کر کے جائیں گے. تو دین کے معاملے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جس میں رسک ہے. آپ ہٹ دھرمی سے وہ کر رہے ہیں، اس کو بعض لوگ گناہ بول رہے ہیں، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، کفر سے ہم سب کی اللہ رب حفاظت فرمائے. تو آج سمجھ میں آ گیا بھائی شرک کہاں سے شروع ہوا. تو اسی طرح نئی نئی چیزوں سے، بدعات سے، جو دین میں شریعت میں نہیں ہے، ہم مبتلا ہوں گے تو اللہ معاف کرے کفر تک بھی پہنچ سکتے ہیں، جیسے کہ لوگ پہنچے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.